ایام رضاعت کی باری آتی ہے، ابتداً جو ہے وہ شروع میں چند دن تک آپ نے اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کو دودھ پیا، اور وہاں پر عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کی زبان جو ہے وہ بہت صاف ستھری اور انتہائی فصاحت اور بلاغت پر مشتمل ہوتی تھی، وہاں جو زبان عربی بولی جاتی تھی۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت اس دور کی ایک اعلیٰ ترین صفت قرار دیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ تو جس کے بھی ہاں بچے کی ولادت ہوتی تھی تو دیہاتوں سے خواتین آتی تھیں اور ان بچوں کو لے جاتی تھیں، اپنا دودھ پلاتی تھیں، اور پھر ایک مدت مقررہ پر پھر وہ بچہ لا کر ان کے واپس کر دیتی تھی، اور اس کے بدلے میں ان کو ان کے والدین سے، اس قبیلے سے انعام و اکرام دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں 6-7 روز آپ کا دودھ شریف تناول کیا اور نوش فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ بہت ساری خواتین مختلف قبائل سے آپ مکہ آئیں اور انہوں نے یہ حاصل کرنے کی کوشش کی بچوں کو۔ تو اس میں سب سے پہلے جو کہتے ہیں کہ دودھ پلایا، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی باندی سویبہ تھی، جس نے ابو لہب کو آ کے خبر بھی دی، چچا ہے حضور کا، کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس نے انگلی کے اشارے سے خوشی میں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس کو باندی کو آزاد کر دیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کافر مرا، اور سورہ لہب بھی تبت یدا ابی لہب یہ اسی کے بارے میں اتری، تو شدید عذاب میں تھا، اور اس پیر کے دن اس پر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے حضور کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا، ولادت کی خوشی میں۔ حالانکہ نبی کی خوشی نہیں کی تھی، اس نے تو بھتیجے کی خوشی کی تھی، لیکن چونکہ وہ بھتیجا تھا ہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں پیر کے دن اس کو اس انگلی سے جس سے اس نے آزادی کا اشارہ کیا تھا، اس سے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اس حدیث میں میلاد شریف پڑھوانے والوں کے لیے حجت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کی خوشی میں مسرت کا اظہار کرے، کہ جب وہ کافر ہو کر یہ خوشی اپنے بھتیجے کی منا رہا ہے تو انعام پا رہا ہے، تو ایک مومن حضور صلی اللہ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی جب منائے گا تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و انعام اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ پھر یہ سویبہ کے بعد جو ہیں یہ حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ سویبہ جو ہیں انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کو بھی دودھ پلایا۔ تو ایک طرف تو امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں، لیکن رضائی بھائی بھی ہیں کہ انہوں نے یہ سویبہ کا دودھ پیا ہے۔ سویبہ کے اسلام میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ مسلمان ہو گئی تھی، بعض نے کہا کہ مسلمان نہیں ہوئی، تو بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ جب حضور فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو آپ نے تلاش کی، ان کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کیا تو کسی کا پتہ نہیں چلا، تو لہٰذا اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ 7 دن حضرت بی بی آمنہ کا دودھ نوش فرمایا حضور نے، اور اس کے بعد یہ قافلہ دودھ پلانے والی خواتین کا یہاں مکے آیا، اور وہ تلاش کرتی رہیں، تو جو بھی حضور کے گھر آتی تو وہ جب اسے پتہ چلتا کہ یتیم ہے تو وہ نہیں لیتی تھی حضور کو اور آگے چلی جاتی تھی کہ یہاں سے پھر کچھ ملنا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہر بچہ جو ہے کسی نہ کسی نے لے لیا، لیکن حضور کو کسی نے نہیں لیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف میں اور انتہائی غربت میں زندگی گزار رہی تھی، تو ان کی سواری ایسی تھی کہ جو اتنی آہستہ چلتی تھی، جگہ جگہ بیٹھ جاتی تھی، تو وہ بہت دیر سے پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ویسے بظاہر دیکھو تو وہ دیر سے پہنچی اور رہ گئیں، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور فیصلہ فرمایا، اللہ نے ان کی قسمت کو جگایا۔ اسی لیے وہ شاعر نے کہا، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں،
بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا۔ تو بہرحال وہ جب پہنچی ہیں تو سارے بچے اڈاپٹ ہو گئے، سب نے لے لیے، کوئی بھی نہیں بچا تھا سوائے حضور کے۔ تو اب خالی لوٹنا جو ہے، وہاں کے مرد بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں اس چیزوں کو بڑا فیل کرتے تھے، اور عورتیں بھی کرتی تھی کہ بھئی خالی لوٹنا تو یہ تو میری بے عزتی ہے، میں خالی تو نہیں جاؤں گی، چلو اسی کو لے آتی ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے 7 دن بیوی آمنہ کا دودھ پیا، چند دن سویبہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئی تو آپ کو نیند سے آپ کو دیکھا کہ آپ نیند کر رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور آپ سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ چہرہ چمک جانا چاہیے جب حضور کا تصور بندہ کر کے اس کتاب کو پڑھے نا، اتنی لذت آئے کہ واقعتاً یہ میرا وظیفہ ہے، میں روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ میرا وظیفہ ہے، آپ بھی اس کو وظیفہ بناؤ۔ یہ جو طاقتیں ملتی ہیں نا دین پر عمل کرنے کی، یہ اسی برکت سے ملتی ہیں کہ اپنے نبی کے طرز عمل کو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر بالکل آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور مشک اور عنبر کی خوشبوئیں لپٹیں مار رہی ہیں۔ آپ کے نیچے سبز ریشم بچھا ہوا ہے، اور آپ خراٹے لیتے ہوئے اپنی کمر کے بل محو خواب ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نیند میں خراٹے لیتے تھے، اور بڑی عمر ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو خراٹے لیتے تھے، لیکن اگر یہ خراٹے کی آواز زیادہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، محمود ہوتی ہے، تو حضور کے خراٹے بھی ایسے ہوں گے کہ قربان جائے آدمی۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ میں نے چاہا کہ آپ کی نیند سے بیدار کر دوں، مگر میں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ کیوں نہ ہو کہ مخلوق میں سب سے افضل، تو ہر اعتبار سے سب سے افضل نا، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے بھی، اور ظاہر کے اعتبار سے حضور جیسا کون ہو سکتا۔ وہ ایک صحابی فرماتے ہیں نا کہ میں نے ایک رات جو 14ویں کا چاند جب پورا تھا، اس رات میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مدینے کا چاند سرخ حلہ پہنے ہوئے جا رہا ہے، حضور کی طرف اشارہ۔ تو جب میں نے حضور کو دیکھا تو کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی حضور کی طرف دیکھتا تھا۔ اور پھر وہ صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چاند سے کئی گنا زیادہ حسین پایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ نے سنوارا۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارکہ پر رکھا تو آپ نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی، اور میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا۔ قربان جائیں حلیمہ سعدیہ کی قسمت پر کہ انہیں ان کا مقدر، اب اس کو آپ کیا کہو گے، اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، جسے چاہے نواز دے۔ ایک ایسی عورت جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غربت ستا رہی ہے، کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو راتوں کو نیند بھی کہاں آئے گی بھوک کی وجہ سے، اور جانور دیکھو تو وہ نہ اس میں دودھ نہ کچھ، اور کئی جگہوں پر وہ بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جسے چن لے، جسے منتخب کر لے، وہ عظیم الشان رب جس کو چاہے فضل سے نواز دے، اپنی عنایت سے نواز دے۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں۔ میں نے اپنا دہنا یعنی سیدھا پستان آپ کے دہنے مبارک میں دیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنا بایاں پستان مبارک بھی دوں تو آپ نے نہ لیا اور نہ پیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو ابتدائی حالت ہی میں عدالت اور انصاف کا لحاظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا،
اور آپ جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ کے لیے ہے کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بیٹا بھی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال رہا کہ ایک پستان کو حضور اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، تو دہنے سے آپ نوش فرماتے اور بائیں کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ پھر آپ کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا، وہ جہاں مکے میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، تو حضرت بی بی آمنہ سے لیا اور اپنے شوہر کے پاس لائیں۔ وہ بھی آپ کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے، یہ رضائی والد حضور کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر، اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اور وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے، دیکھا اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، جو پہلے چل نہیں سکتی تھی اس میں کہاں سے دودھ آ گیا؟ یہ حضور کی برکتیں ہیں۔ اس سے آپ کے نبی کی عظمت آپ کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ مقام شکر ہے یا نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس عظمت والے رسول کی امت میں پیدا کر دیا؟ حالانکہ میری چوائس تو نہیں تھی، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، فقط تیرا انتخاب کہ تو نے پیدا کر دیا۔ کبھی کسی موقع پر یہ ہم شکر ادا کرتے ہوں کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کی، کیونکہ اس نعمت عظمیٰ کا احساس ہو تو پھر انسان کہے۔ آپ کو اگر آج پجیرو انعام میں نکل جائے تو جب بھی بیٹھو گے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کو دیکھو گے تو راحت محسوس ہوگی۔ کسی کا گھر کوئی کوٹھی نکلا ہے انعام میں، یا ویسے چلو اس نے کاروبار کیا، ترقی کر لیا، خرید لی، یا اللہ تیرا شکر ہے، جب بھی دیکھے گا راحت فائدے اٹھائے گا، شکر ادا کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوئے اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آپ کی ذات والا کی وسعت جو ہے اس کی برکت سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، لہٰذا ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جب توجہ نہیں جاتی تو پھر اس کا شکریہ بھی کہاں ادا کرتے؟ تو اس لیے غور کریں، یہ ساری چیزیں دعوت فکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں جبکہ اس اونٹنی کے اس سے پہلے ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، انہوں نے اسے دوہا یعنی نکالا، جسے انہوں نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا، اور ہم خوب سیر ہو گئے اور خیر و برکت کے ساتھ اس رات چین کی نیند سوئے۔ اس سے پہلے نیند نہیں آتی تھی کیونکہ بھوک ستاتی تھی، لیکن حضور کو لیا، جو اس در یتیم کو، در کہتے ہیں موتی، یتیم مانے یکتا موتی، کہ اس موتی جیسا کوئی موتی نہیں ہے۔ اس در یتیم کو ہر ایک لینے سے جو انکار کر رہا تھا وہ اپنا منہ خیر و برکت سے موڑ رہا تھا، لیکن جس کے نصیب میں اللہ نے یہ برکتیں رکھی تھیں اس کو حاصل ہوئیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ چین کی نیند سوئے، چونکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں نیند نہیں آتی تی۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ بشارت اور خوشی ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا ہے۔ مبارک برکت ہوئی نا، برکت ہی سے ہے مبارک، تو ذات مبارک کو لے لیا۔ تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے، سب اسی ذات مبارک کے تحت ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ میں ٹھہرے رہے، اور ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے، اور ایک شخص سبز کپڑے پہنے ہوئے آپ کے سرانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو حضور کی والدہ کے ساتھ جو ہوتا تھا، آوازیں آ رہی ہیں، اب یہاں غیبی چیزوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف جانے لگی تو وہی سواری تھی آپ کے پاس، اس سواری پر حضور کو گود میں لیا اور سوار کیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا، اور مجھے بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصت کیا۔ میں اپنے دراز گوش پر یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی۔ میرا یہ دراز گوش یہ جانور خوب چست اور چالاک ہو گیا۔ حضور بیٹھے اور اس میں طاقتیں آ گئیں، اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگا۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور چلایا۔ پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگا۔
پہلے سب سے پیچھے تھا کہ لیٹ ہو گئی حضرت حلیمہ سعدیہ، اور اب جب واپس جا رہے ہیں تو سب سے آگے نکل گیا۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکات تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ آگے آگے دوڑنے لگا، لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے اور پوچھا حلیمہ دوسرا جانور لے لیا کیا؟ تو عورتوں نے مجھ سے کہا کہ اے بنت ابی دؤیب، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ آئی تھی، جو تمہارے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا تھا اور سیدھا ہل تک نہیں سکتا تھا؟ میں نے جواب دیا خدا کی قسم وہی جانور ہے، یہ وہی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا۔ اب غور فرمائیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکات کس قدر ہیں۔ پھر آخری بات کہہ کر بیان ختم کروں کہ اور جب ہم بنی سعد کی بستی میں پہنچے، جب اپنے علاقے میں پہنچ گئیں، تو کوئی خطہ اس سے زیادہ خشک اور ویران نہیں تھا، قحط کا زمانہ تھا۔ میری بکریاں چراگاہ جاتی تو شام کو خوب سیر، یعنی پیٹ شکم سیر ہو کر آتی۔ اب وہ کہاں سے کھا رہی ہیں؟ اطراف میں تو سارا وہ خشک پڑا ہوا ہے، قحط کا زمانہ ہے، یہ جا رہی ہیں تو پیٹ بھر کر کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضور کی برکات تر و تازہ اور دودھ سے بھری ہوئی لوٹتی۔ جب ہم ان کا دودھ دھوتے خوب سیر ہو کر پیتے اور دوسروں کو بھی پلاتے۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تم اپنی بکریوں کو ان چراگاہوں میں کیوں نہیں چراتے جہاں بنت ابی ذؤیب کی بکریاں چرتی ہیں، جہاں یہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں بھیجو۔ حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں یہ خیر و برکت کہاں سے آئی ہے۔ یہ برکت و نشاط غیبی چراگاہ اور کسی اور چارے سے ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہماری قوم کے چرواہوں نے ہمارے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کے اموال اور ان کی بکریوں میں بھی خیر و برکت پیدا فرما دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قبیلے میں خیر و برکت پھیل گئی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب حضور کے وجود گرامی کی برکت سے ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں ابتداً ظاہر ہوئیں۔ اور آخری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام کیا تھا جب آپ نے بولنا شروع کیا، تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی عمر مبارک بات کرنے کی آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں سنتی تھی کہ آپ فرماتے تھے اللہ اکبر۔ کس نے سکھایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اللہ ہی کی پاکی ہے صبح اور شام، اور رات کے وقت آپ کے دل مبارک کو یہ فرماتے ہوئے سنتی لا الہ الا اللہ قدوسا نامت العیون والرحمن لا تأخذہ قدوسا نامت العیون قدوسا نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ پاک ہے، آنکھیں سو گئی ہیں، اور رحمان ایسی ذات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ جسے نہ اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ نیند، یعنی سب غافل ہو گئے، اور میرا رحمان وہ رب ہے کہ جس پر کسی بھی درجے میں غفلت طاری ہی نہیں ہوتی ہے۔ کس نے بتایا اللہ کی صفات کمال کو اس عمر میں جاننے والا؟ اور لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ لوگ حضور کی عظمت سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا بہرحال انہیں تو چھوڑ دیں۔ ہم ان چیزوں کو پڑھ کر کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی عظمت کو بہت بلند فرمایا، کہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننے اور اسے ہمہ وقت دل میں بیدار رکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب